یہ ڈونلڈ بلوم اور فواد چودھری صاحب کی 1 گھنٹہ طویل ملاقات کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے تعلقات عزت و احترام کے ہوں۔ تمام اداروں کو اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ڈونلڈ بلوم اور فواد چودھری صاحب کی 1 گھنٹہ طویل ملاقات کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق نہیں کی، نہ ہی تردید کر رہا ہے۔ آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں کہ ہمیں کسی ملک سے کوئی دشمنی، نہ ہم کسی ملک سے دشمنی چاہتے ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے تعلقات عزت و احترام کے ہوں، برابری کے ہوں، اور کوئی جو ہے نا بیکاری اور ہمارا تذلیل نہ کرے، اور پاکستان کو ایز اے پاکستانی عزت و احترام سے جو ہے نا جو ہمارا حق ہے ہمیں دے۔ باقی تعلقات باللہ میٹنگ کوئی بری بات نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، میں بات کروں، مجھے کوئی کنفرمیشن میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر ملاقات ہوئی ہے بھی تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ جب پاور پہ آتی ہے تو دنیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پہ آگے بڑھنے ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے، بہتر رہے، دوستانہ رہے، اور کسی صورت پہ ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے۔ ہاں، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی کو غلامی نہیں کریں گے، اس پہ فرق ہے۔ تو بس میں انہیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ برابری کی، عزت اور احترام کی، رسپیکٹ کے رشتے بنانے ہیں، اور وہ برابری کی بنیاد ہے۔ ویری رائٹ۔ اچھا، اب اسد کیسر صاحب، ایک بڑا ٹیکنیکل سوال، مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ بحیثیت ایل آئی یہ کلیم کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی کابینہ، جس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ خان صاحب کی بات منوان مان لیں گے اور جیسا وہ کہیں گے کر لیں گے، لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کا تحریک انصاف کا مشیر داخلہ ہے عمر چیمہ صاحب، ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے، ان کے ہوتے ہوئے شہباز گل صاحب کے اوپر مزید مقدمات پنجاب کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، آپ کے اپنے لوگوں کے خلاف، آپ کی اپنے علاقے کی گورنمنٹ کے اندر آپ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا؟ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، اور یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے۔ یہ اگر ہوا ہے تو یہ پرویز الہی صاحب کی بھی کمزوری ہے اور عمر چیمہ کی بھی کمزوری ہے، اور یہ اس قسم کا کسی کی صورت میں اجازت نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تو ہماری جدوجہد ہے، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ تمام اداروں کو اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ادارہ وہ اپنے باؤنڈری سے نہ نکلے، اور ہمیں افسوس اس بات کے ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ بہت کمزور ہے، پارلیمنٹ برائے نام ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں جو ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ پہلے سے بھی پارلیمنٹ کمزور، اور اس میں جب اس وقت پارلیمنٹ کی پوزیشن ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جب تک اس ملک میں اگر جمہوریت لانی ہے، جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگا، جب تک پارلیمنٹ کو جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ نہیں ملے گا، تو باقی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹمپ کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی جو ہے نا، جتنی پولیٹیکل پارٹی وہ خاندانی پارٹی ہے۔ آپ دیکھیں نواز شریف، نواز، ادھر شہباز شریف، حفظہ شریف، مطلب اس کی فیملی کے جتنے لوگ ہیں وہ ساری پارٹی کے عہدیدار ہیں یا پوزیشن میں ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں اسد زرداری، بلاول بھٹو، نذیر بھٹو، ابھی کوئی اور بھٹو، اور راہ سہارا، جو بھی اس کی فیملی کے لوگ ہیں سارے وہی۔ اور ادھر فضل الرحمان صاحب نے بھی حد کر دی، فضل الرحمان، اور ادھر جو ہے نا اس کا بیٹا منسٹر، اس کا داماد ہے کہ کیا ہے، غلام علی وہ گورنر،
एक भाई सेनेटर और दूसरा जो है ना वो जो उसकी जो ख्वातीन है वो भी MNA है। तो सारी पार्टियां जो है ना वो जमहूरियत के नाम पे एक डिक्टेटरशिप बनी हुई है, और डिक्टेटर भी नहीं है, उसके अंदर भी कोई जमहूरियत नहीं है, उसके अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता। जब तक पार्टीज के अंदर इलेक्शन नहीं होगी, आवाम को इज्जत मिलेगी, वर्कर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो वो पार्टी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। इसलिए जो कुछ हो रहा है इसकी वजह ये है कि पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत नहीं है और हमारे पार्लियामेंट भी कमजोर है, क्योंकि वो अवाम के मफाद का नहीं, वो अपनी ज़ाती मफाद का ख्याल रख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।